اللہ الرحمن الرحیم عن سیار ابن سلامہ قال دخلت انا وابی علی ابی برزہ الاسلمی فقال له ابی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ قال کان یصلی الحجیر التی تدونها الاولی حین تدہز الشمس ویصلی العصر ثم یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصی المدینہ والشمس حیہ ونسیت ما قال فی المغرب وکان یستحب ان یؤخر العشاء التی تدونها العتمہ وکان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها وکان ینفتل من صلاة الغداة حین یعرف الرجل جلیسہ ویقرأ بالستین الی المئہ۔ یہ سیار بن سلامہ کی روایت ہے، بخاری میں بھی نقل ہوئی ہے، مسلم میں بھی۔ یہاں اس کا رقم ہے 587۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اوقات سے متعلق کیا طریقے اختیار کرتے تھے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ نماز کے اوقات کیا تھے، وہ پچھلے باب میں زیر بحث آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کے اوقات تو ایک خاص وقت سے شروع ہو کر خاص وقت تک رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں عام طور پر کن اوقات کو لحاظ کرتے تھے، یعنی اس کے درمیان میں کبھی پڑھی جائے گی، کبھی قریب پڑھی جائے گی، کبھی بعد میں پڑھی جائے گی۔ تو رسالت مآب کا اسوہ کیا تھا، یہ بیان ہو رہا ہے اس باب میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد ابی برزہ الاسلمی کے پاس گئے، یہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے ہیں۔ تو ان سے میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ کی جو فرض نماز ہے وہ کیسے ہوتی تھی، یعنی اوقات کے بارے میں پوچھا، کیسے پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانا یصلی الحجیر التی تدونها الاولی حین تظہر الشمس۔ کہا بھائی یہ جو ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کو ظہر بھی کہتے ہیں عربی زبان میں اور حجیر بھی کہتے ہیں۔ حجیر اصل میں اس وقت کا نام ہے جب بہت شدت کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، تو گرمی کے موسم میں اس کے لیے حجیر کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حجیر ہے یا ظہر کی نماز ہے جس کو تم پہلی نماز سمجھتے ہو، یعنی دن کی نمازیں جب شروع ہوتی ہیں تو ظہر ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ حین تدہز الشمس، یہ تو بس رسول اللہ جیسے ہی سورج ڈھلتا تھا تو پڑھ لیتے تھے، یعنی عام طور پر شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ پھر فرمایا کہ یصلی العصر، پھر عصر پڑھتے تھے، ثم یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصی المدینہ۔ عصر اس وقت میں پڑھتے تھے یا عصر پڑھنے کے بعد کوئی شخص اگر وہاں سے نکلے، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، تو وہ اگر مدینے کے بالکل آخری کنارے پر اس کا گھر ہے وہاں پہنچ جاتا تھا اور ابھی سورج پوری طرح روشن ہوتا تھا، یعنی اتنا وقت ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی اول وقت میں پڑھ لیتے تھے، یعنی سورج جب مغرب کی طرف جھکنا شروع ہوتا ہے اور آسمان کے گویا درمیان میں آ کے جھکنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت ظہر پڑھ لیتے تھے اور عصر اس وقت پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے مغرب کے بارے میں یاد نہیں رہا، یہ ظاہر ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ ابو برزہ الاسلمی کی روایت ہے۔ انہوں نے مزید یہ بیان کیا کہ عشاء کو آپ مؤخر کرنا پسند کرتے تھے، اور اس میں بھی کہا کہ جس طرح اولا کا لفظ استعمال کیا تھا ظہر کی نماز کے لیے، یہاں کہا کہ وہ عشاء کی نماز جس کو تم لوگ عتمہ بھی کہتے ہو، مختلف نام رائج ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کو مؤخر کرنا یعنی دیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور عام آپ کا معمول یہ تھا کہ عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد بیٹھ کے باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی یہی چیز زیادہ پسندیدہ تھی کہ آخر میں نماز پڑھی جائے اور پھر جا کے آدمی آرام کرے، آخری چیز نماز ہی ہو۔ پھر انہوں نے فجر کے بارے میں بتایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوٹتے تھے
تو جیسے ہی آپ منہ پھیرتے تھے، ظاہر ہے کہ نماز میں آپ پلٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ کو، تو جیسے ہی منہ پھیرتے تھے تو وہ ایسا وقت ہوتا تھا کہ آدمی اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا تھا، یعنی شروع تو بعض اوقات وہ جلد ہو جاتی تھی، لیکن جب پڑھ کے فارغ ہوتے تو پہچان لیتا تھا آدمی۔ وہ یکرو بالستین المیا، اور فجر کی نماز میں قرات بھی لمبی کرتے تھے، عام طور پر 60 سے لے کے 100 آیتیں فجر کی نماز میں رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی بات کو مزید وضاحت سے ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ولا یبالی بتاخیر العشاء الی ثلث اللیل ولا یحب النوم قبلها والحدیث بعدها۔ آخر میں تو وہی بات ہے کہ پہلے سونا پسند نہیں تھا، بعد میں باتیں کرنا پسند نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ اس پہ کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اگر 1/3 رات تک بھی عشاء میں تاخیر ہو جائے، عشاء کو تاخیر ہی سے پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ دیکھنے والے نے 2 دن دیکھا، 10 دن دیکھا، کبھی کبھی دیکھا، جو اس کا مشاہدہ ہے اس نے بیان کر دیا، تو مختلف لوگ ایسے ہی بیان کریں گے۔ اس میں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ عام طور پر نماز پڑھنے پڑھانے کا وقت رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ وان محمد ابن عمر ابن حسن ابن علی قال سالنا جابر ابن عبداللہ عن صلاۃ النبی فقال سالنا جابر ابن عبداللہ عن صلاۃ النبی فقال، یہ محمد بن عمر بن حسن بن علی کہتے ہیں کہ ہم نے سالنا جابر ابن عبداللہ، ہم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کی نماز کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یعنی اسی پہلو سے پوچھا، کن کن اوقات میں پڑھتے تھے۔ فقال کانا یصلی ظہر بالحاجرہ، کہ ظہر کی نماز تو کافی جب ابھی سورج زوال پذیر ہوتا ہے اور ذرا وسط آسمان سے نیچے آتا ہے پڑھ لیتے تھے۔ والعصر والشمس حیہ، اور عصر بھی اول وقت ہی پڑھتے تھے، ابھی سورج پوری طرح روشن ہوتا تھا۔ والمغرب اذا وجبت، اور مغرب جیسے ہی غروب ہو جاتا تھا پڑھ لیتے تھے۔ والعشاء اذا کثر الناس عجلا واذا قلوا اخرا، اور عشاء میں اگر مسجد میں لوگ ذرا پہلے ہی آ جاتے تو پہلے ہی پڑھا دیتے تھے زیادہ تعداد میں، اور اگر تھوڑے سے لوگ ہوتے تو بعض اوقات مؤخر کر دیتے تھے۔ والصبح بغلس، اور صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے تھے، شروع کرتے تھے لیکن جب ختم ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یہاں اس کا رقم ہے 588۔ اس میں کم و بیش وہی چیزیں بیان ہوئی ہیں، کوئی نیا پہلو نہیں ہے۔ وعن انس قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر كنا اذا صلينا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر۔ یہ بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 579۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب ظہر کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے تو اتنی گرمی ہوتی تھی کہ ہم اپنا کوئی کپڑا زمین پر بچھا لیتے تھے تاکہ گرمی کی شدت سے بچ سکے۔ مسجد نبوی میں کوئی صفحے نہیں بچھی ہوئی ہوتی تھی، یا کوئی قالین نہیں بچھے ہوتے تھے، عام طور پر یہ کنکر پتھر ڈال دیے گئے تھے، انہی پر لوگ نماز پڑھتے تھے۔ تو گرمی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی چادر یا کپڑا اپنے سامنے ڈال لیتے تھے، تاکہ یہ بھی بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ گرمی میں عصر کے وقت ظہر پڑھی جاتی تھی، اسی میں پڑھی ہی جاتی تھی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 590 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جایا کرے تو تم نماز کو مؤخر کر کے، یعنی ظہر کی نماز کو ذرا سورج ڈھل جائے تو اس وقت بھی پڑھ لیا کرو، زیادہ ٹھنڈی ہو جائے، یعنی اس کو آپ نے اجازت دی، فرمایا کہ اس کا اہتمام کر لیا کرو۔ یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ کی نمازوں کے بارے میں آپ کا اسوہ کیا تھا، اس کو یہ روایتیں بیان کرتی ہیں تاکہ ایک نمونہ مسلمانوں کے سامنے رہے۔ اوقات کیا ہیں وہ ہم پیچھے ایک پورے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔